बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इस एपिसोड 28 के पार्ट 2 में हमने मौजूदा मादी कायनात यानी यूनिवर्स की तख्लीक के मकसद पर गुफ्तगू की थी। अब पार्ट 3 में हम असल आलम या असल ज़मीन व आसमान की नौइयत और असल आलम में आला मकाम और हतमी कामयाबी पर गुफ्तगू करेंगे। असल आलम या असल ज़मीन व आसमान की नौइयत हमारी असल शख्सियात यानी नफूस स्पिरिचुअल बीइंग्स की तख्लीक उस असल आलम में किसी बहुत अजीम मकसद के लिए की गई है, मगर उस असल आलम की हकीकत क्या है, उसमें हमें मिलने वाली नेमतों की नौइयत क्या होगी, इस प्रोबेशन फेज में उसका किसी किस्म का तसव्वुर भी करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। वो हमारे तखय्युल की रसाई से बहुत बुलंद और बहुत आला है। इसकी मौजूदा आलम यानी मादी कायनात की किसी शय से चूंकि मुशाबहत मुमकिन नहीं, इसलिए कुरान मजीद में इस हवाले से सिर्फ इशारात मिलते हैं। उसके मुतालिक यही कहा जा सकता है, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न कभी किसी दिल में उसका ख्याल तक आया। नाजरीन, उस असल आलम के हवाले से कुरान मजीद की मुताल्लिक़ आयात अब मैं डॉक्टर साहब को दावत दूंगा कि वो इसका तर्जमा आपके सामने पढ़ दें। जी फरमाया, जो कोई अल्लाह से बिन देखे डरा और रुजू करने वाला दिल लेकर आया, उसमें सलामती से दाखिल हो जाओ। ये हमेशगी का दिन है, उनको वहाँ मिलेगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास मजीद भी है। ये देखें, हमने ये पहले कहा था कि कुरान मजीद में उसके मतलब इशारात है सिर्फ। अब ये इशारा क्या है कि उनको वहां मिलेगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास मजीद भी है। जी ये इशारा है कि मजीद है, उसके अलावा भी कुछ है। बिल्कुल, दैट इज समथिंग एल्स, जो कि हम अभी चाह भी नहीं सकते। इससे ये भी मतलब नहीं कर रहा। हाँ, मतलब आपकी चाहत से भी ज्यादा है मतलब। अभी डोंट आइडिया नो, ही अभी नहीं है आप कोई। आइडिया नहीं है, आइडिया तो ही नहीं अभी है आप तो चाह भी नहीं चाहेंगे क्या? सकते। चाहेंगे क्या, बिल्कुल ऐसे है। वंडरफुल, अमेजिंग। तो आगे फरमाया, फिर कोई शख्स नहीं जानता कि उनके अमल के बदला में उनकी आंखों की क्या ठंडक छुपा रखी गई है। सजदा आयत नंबर 17। यानी फिर ये बयान कर दिया, इशारा दिया है कि फिर कोई शख्स नहीं जानता कि इनके अमल के बदले में इनकी आंखों की क्या ठंडक छुपा रखी है। तो ये भी इशारा है, नहीं जानता। हम तो जो बेसिकली जो मादी जन्नत है, नुज़ल का हम जो जिक्र करते रहते हैं, उनकी बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ दुनिया में मौजूद हैं उसकी तरह की, तो मिसाल दे के समझाई जा सकती है। तो जो है ही नहीं उसको कैसे समझाए? जी। तो तो ये सर, कहा ये अगर कोई इसको जन्नत के तनाजर में लेना चाहे इस आयत को, तो उसके अगेंस्ट क्या आर्गुमेंट बनेगा? देखिए, वो जन्नत ही है। वो हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि भाई वो जन्नत का पहला फेज है ये मादी, और वो जन्नत का असल जो ये सेकंड फेज है जो कि नहीं, मंजिल है। मेरे ज़हन में थोड़ा सा आ रहा था कि अगर फर्ज करें कोई असल आलम का या असल गैर मादी आलम का कॉन्सेप्ट नहीं रखता, बहुत सारे लोग ज़ाहिर नहीं रखते, तो वो क्या इस आयत को उस चले, मादी जन्नत के इसमें से तनाजर अगर में? वो नहीं, उनको मुश्किल पड़ती है कोई एक्सट्रैक्ट करने में, तो पहले वाला क्या था कि उनको वहां मिलेगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास मजीद भी है, इससे नहीं जी। पहुंचेंगे वो। इशारा नहीं है ये। मेरा वैसे इस्तेमाल ये था इस वाले से कि जैसे आपने भी कहा, अक्सर आप कहते हैं कि जन्नत के बारे में तो हमें बहुत कुछ, मादी जन्नत के बारे में तो बहुत कुछ बताया गया है। हमें पता है कि हुरें या औरतें क्या होती हैं, हमें पता है फल क्या होते हैं, मुतशाबिहात सारी के चीजें। असलूब में देखें, हाँ, मुतशाबिहात के असलूब में। बताया गया, लेकिन मुतशाबिहात यहाँ है पे जो बात हो रही है, वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको नहीं पता उनकी आंखों की क्या ठंडक छुपा के रखेगी। ये दिस गोज इन फेवर ऑफ समथिंग एल्स अदर देन एब्सोल्युटली। दैट वो मादी देखें, जन्नत। पहले वाला भी इशारा है, ये भी है। जी आगे देखें जरा। जी, इसमें जी नुज़ल नुज़ल की जो जन्नत है उसके हवाले से तो ये बताया है कुरान मजीद ने बार बार कि जो अमल जी होगा उसके बदले में उनको क्या मिलेगा, यानी बहती नहरें होंगी और वहां पर जी जिस तरह का सारे मंजर कशी की है कुरान मजीद में, तो वो तो वाज़ेह कर दिया है।
تو اب بالکل یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے عمل کے بدلہ میں ان کی آنکھوں کی کیا ہاں ٹھنڈک چھپا رکھی ہے. تو یہاں سے دے یہ ڈونٹ نو، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی یہ اور جگہ. اور کوئی ہے. جی ایگزیکٹلی. تو آگے فرمایا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے، اور اگر ہم کھیل ہی بنانا چاہتے تو خاص اپنے پاس ہی بنا لیتے اگر یہ ہم کرنے والے ہی ہوتے، یعنی اگر ہمارا یہی ارادہ یہ ہوتا. دیکھیں اس میں کیا اشارہ ہے جی ڈاکٹر صاحب، کیا ہاں اشارہ ہے اس میں؟ اس میں سر یہ اشارہ ہے کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، یہ سارے یونیورس ہے، یہ کوئی ایسی الٹاپ یا کوئی وہ نہیں ہے کھیل تماشا. یہ بڑے غائیت کے ساتھ بنایا گیا ہے، پرپز کے ساتھ. اور پھر جو خاص طور پہ جس پوائنٹ پہ ہم سٹریس پوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی اس کو کوئی ایسا نعوذ باللہ خدا ہوتا جس نے اس کو یعنی ایک ٹوائز کے طور پہ بنانا ہوتا ہے ایسی مخلوق کو، تو وہ کہتے ہیں وہ اپنے پاس ہی بنا لیتے. اتنا پروبیبلی اس کا مطلب اتنی تردد کرنے کی ضرورت کیا تھی اتنی دور. اس کا تو مطلب خاص اپنے پاس ہی بنا اپنے لیتے، یہ ہے اشارہ. اس کا یہ مطلب اصل ہے اس اشارہ کا کوئی خاص اپنا ہے. پاس ہے. جی یہ چیز ہے اس میں کہ اپنا پاس اس کا ہے. وہ اس کی بات نہیں کر ایگزیکٹلی. رہا، وہ خاص اپنے پاس ہی بنا جی لیتا. اپنے پاس بنا لیتے بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پاس ہی کر لیتے. تو یہ بھی اسی طرح اشارہ ہے کہ یہ کوئی ایسا عالم ہے. اور اسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جیسے یہ جو سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ دس یونیورس از ایور ایکسپینڈنگ ایٹ مائنڈ باگلنگ اسپیڈ. تو انٹو وٹ، کس میں ایکسپینڈ کر رہی ہے؟ اور ہم کہتے ہیں یہ اسی عالم میں ایکسپینڈ کر رہی ہے جی جس کی طرف اشارہ دیا گیا ہے. عالم کے ایک نہایت چھوٹے حصے میں بہت عظیم، بہت عظیم، بہت عظیم. واو. اگر وہ کیا ہے یہاں امیجن نہیں کر سکتے. ہم عام طور پہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس عالم میں، آپ اس عالم ناسوت میں، اس کاسموس میں، اس یونیورس میں، اس کائنات میں ہیں. آپ ہیں، یہ کائنات ہے. آپ کو اس کی ایکسپلینیشن چاہیے، وہ جو ایمپلی کتاب دے رہی ہے. البتہ کوئی آدمی کہے جی پیچھے کیا ہے، تو پیچھے ہم جا نہیں سکتے. تو ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں جو قول حضرت ابوبکر سے منسوب ہے کہ علم یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز جان لیں. علم یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم کیا نہیں جان سکتے. یعنی سر یہ ہماری جو حدیں کیا ہیں. زبردست بات ہے یہ جو ابو بکر صدیق نے جو گئی ہے نا، یہ بہت ہی زبردست بات ہے. کبھی کبھی میں اس کو بس سوچتا ہوں، اور کبھی کبھی میں بھی کچھ کوشچنس میں پھنستا ہوں، تو پھر یہ کال مجھے آ کے جو ہے نا وہ کرتا ہے کہ I need to see my limit as well، کہ میں ہر چیز نہیں سمجھ سکتا. یہ بہت زبردست کال ہے. میں بعض بات کہتا ہوں کہ آپ اس کو تو چھوڑ دیں جس کی طرف جانے کی کوشش کبھی بھی کرتے ہیں. یہ جو یونیورس ہے اگر اس کی ڈیٹیل میں آپ جائیں تو آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. میں یہ سر یہی بات کرنے والا تھا، پوچھنے والا تھا کہ یہ یونیورس اتنی، میں سنتا رہتا ہوں ریلز وغیرہ، یہ جو کاسمولوجسٹ ہیں ان کی، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یار یہ ہم کبھی بھی نہیں جان سکیں گے یہ چیزیں. پریکٹیکلی دے آر ایڈمٹنگ، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے جو لفظ یوز کیا ہے کہ یہ اس عالم کے نہایت چھوٹے سے حصے میں ایکسپینڈ کر رہا ہے، تو اس کا بات کیا ہے؟ یہ نہایت چھوٹا لفظ آپ نے کیوں یوز کیا؟ یعنی آپ یہ میں نہ چھوٹا، تو میرا استنباط یہ ہے نا، میں کہتا ہوں جب اس کے اندر ایکسپینڈ کر رہا ہے تو بہت بڑی شے ہوگی نا جس کے اندر ایکسپینڈ بہت کر بڑی رہا ہے. شوق ہے. بالکل ٹھیک اور ٹھیک ہو گیا. بالکل کتنے بلین ایئر سے ایکسپینڈ کر رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، تو دیٹ یو کین امیجن. اور جو سرکمفرنس ہے وہ مطلب اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اور وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. اور اسی لیے جو آپ نے بات کی نا کہ وہ خود چلتے ہیں، کیونکہ لائٹ کی اسپیڈ سے جانے کے لیے بھی آپ کلوزسٹ جو سولر سسٹم ہے اس میں بھی کتنے 40 وہ کیا کہتے ہیں سال چاہیے. وہ اور لائٹ کی اسپیڈ پر ہے، تو وہ جو نہیں سرکمفرنس میں پھیل رہا ہے اس کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کتنے بلین وہ لائٹ ایئرز لگیں گے ایک سے پہنچ بھی پائیں. اس وقت تو کوئی رہ ہی نہیں سکتا. پہنچ کے علاوہ بھی میں شدروں سنتا ہوں، ایک بڑا اچھا نئے کاسمولوجسٹ آئے ہیں، ینگ آئے، وہ کہتے ہیں پہنچنا تو بات کی بات ہے، اب کیلکولیشنیں مشکل ہو رہی ہیں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ہمارے لیے اس کو ہم کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. فاسٹ ہو رہی ہے کہ وہ آپ مائنڈ باگلنگ ہو گیا. آپ کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کیلکولیشن کی پرابلم ہو رہی ہے. بالکل. تو میرے خیال میں یہ علم کا سفر ہے. دیکھیں اگر انسان کو یہ واقعی یقین آ جائے بات
کہ یہ خالق کائنات، اس خالق کائنات کی کتاب ہے جس کا یہ کارخانہ ہے، جس کا یہ کرشمہ ہے، جسے کہ تو وہ کیا نہیں کر سکتا، اس کو ریسپریکیٹ کریں گے یار. تو اس لیے ہمارے کانسیپٹ آف گاڈ میں اصل مسئلہ ہے جہاں پہ لوگ پھنستے ہیں میرے حساب سے. دونوں میں مسئلہ ہے، کانسیپٹ آف گاڈ جی میں بھی ہے اور کانسیپٹ آف سیلف میں بھی ہے. جی بالکل. اگر دونوں کی کلیئرٹی نہیں ہوگی تو یہ جو پزل ہے کائنات کا اور اس میں جو شعوری ایک مخلوق ہے انسان، یہ اس کی پزل جو ہے وہ سالو ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. آگے فرمایا لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے پہلی میزبانی ہوگی، پہلی میزبانی نزلاً. اور جو کچھ اللہ کے پاس اس کے وفادار بندوں کے لیے ہے وہ کہیں بہتر ہے. وہ کہیں لیکن بہتر سے یہ بھی مراد ہے اشارہ، اس سے بھی بہتر ہے. وہ اشارہ دیا نا، جی. وما عند اللہ خیر للابرار. ہمارے ایک خاص سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سرونٹس ہم ہیں یا بندے ہیں تو ان کی خاص کیٹیگری ابرار. ٹھیک ہے. آگے فرمایا اے انسانوں تو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بس یوں ہی بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مالک ہے اس عظیم باعزت سلطنت کا، رب العرش الکریم، عرش کا. اب ہم نے تو چونکہ وہ جو عبارت ہم نے پڑھی تھی نا، تو اس جی میں وہ عرش کا لفظ آتا ہے، تو ہم نے عرش کے لیے یہ دیکھا ہے کہ یہ دیکھ. اور پھر آگے یہ انہوں نے بتایا، اشارہ دیا کہ وَأَنَّكُمْ عَلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے. کہاں لوٹائے جانا ہے؟ جہاں سے آئے. وہ ایونچولی تو وہ منزل ہے نا جہاں جانا ہے. بالکل. جیسے کہ وہ سورہ البقرہ میں آیت کون سی ہے، 28 ہے جی اپنا ڈاکٹر صاحب، کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم ثم یحییکم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ترجعون، یہی ہے سورہ بقرہ کی ہے. جی، تو بالکل اس ٹھیک. میں بھی یہ کہا ہے. دیکھیں، دو موتوں کا پہلے ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. پہلے کہا کہ تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ. جی آیت 28 ہی ہے سورہ بقرہ. جی جی، چلیں ڈاکٹر صاحب آگے. جی. تو آگے فرمایا ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اب دیکھیں ادھر باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. عرش عظیم علیحدہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے عالم امر، عالم لاہوت، اصل عالم جس کو ہم کہہ رہے ہیں، جہاں ہم نے عہد الست لیا تھا. وہ ہماری منزل ہے، وہ سٹارٹ بھی ہمارا وہی تھا. بھئی جہاں سے ابتدا ہوئی تھی وہاں لوٹ کے جانا ہے نا، وہ ہے بالکل. عرش عظیم. تو ہم نے بیان بھی کیا یہ ساتوں آسمان اور سات زمین جو ادھر ہے اس مادی کائنات عالم ناسوت میں. جی. تو آگے فرمایا کہ ایک پائیدار مقام میں عزت میں ایک بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس. کیا بات جی، ہے اب یہ بتایا کہ ایونچویلٹی کیا ہے. یعنی آپ نے اس اصل عالم یا عالم لاہوت یا عالم امر یا عالم ارواح میں جب جانا ہے، وہ فزیکل ورلڈ نہیں ہے، میٹریل ورلڈ نہیں ہے. تو اس میں جا کے کیا ہونا ہے، کیا بننا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میں ضم ہو جانا ہے جیسے کچھ خیال کرتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. اس کا جو دربار ہے اس میں آپ کو ایک پائیدار کرسی مل جائے گی، بس مقام عزت ایک بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس. یہ جیسے ہے فرشتوں کی جو مثال کہ لے سکتے ہیں ہم، حضرت ہاں جی، جبرائیل اور سارے، فرشتوں جیسے میں اب جو بڑے فرشتوں ہیں، کے بڑے ہیں. جو بالکل. چھوٹے ہیں ان کے پاس تو وہ نہیں ہے نا، جی. وہ ان کی پوزیشن نہیں ہے. جو بڑے ہیں بالکل. اس طرح ہی بڑے کرسی. اس رائل کورٹ کو کی جو کی کتنی بڑی، کتنی عظیم ہوگی کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے کبھی بھی. یہی امیجن تو نہیں کر کہا ہے سکتے. انہوں نے.
تو یہ تھا کہ یہ ہماری ایونچولیٹی ہے. اگر ہمیں بڑے سے بڑا مقام مل سکتا ہے تو کیا ہے؟ فی مقعد صدق عند ملیک تو یہ مقتدر. جی آئی تھنک الٹیمیٹ ہے. اس کے بعد کوئی اور چیز شاید نہیں ہو نہیں سکتی. اس کے بعد پھر وہ بتایا نا سر نے کہ وہ جو آپ کو اسائنمنٹس ڈیوٹیز ہیں تو پھر جیسے سر اکثر کہتے ہیں کہ استباق ایکچولی کا کہ وہ پوری سوسائٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہاں کے وہاں عظیم الشان منصوبے ہیں. اس میں وہ آپ ہاں کو ہاں وہ مل کر رہا انہی ہے. کے اندر ہوتے ہوئے انہی رول کے اندر ہوتے ہوئے ہو رہا ہوں میں شاید. مگر یہ تو ایک ایونچولیٹی یا الٹیمیٹ این ممکن آپ ہے کی کہ وہ اس نے ہے کہ پتہ نہیں ادھر کیا کتنے کائناتیں بنائی ہوئی ہیں. کسی کا لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں. ممکن ہے ڈاکٹر صاحب کو ایک کائنات مل جائے کہ جا کے رول کریں. ہاں وہ میں نے یہاں تھوڑا ذرا مذاق کہوں گا. جب میں نے اپنی وائف سے یہ کانسیپٹ شیئر کیا تو وہ تھوڑا سا پریشان بھی ہو گئی. میں کیوں؟ کہتے ادھر جا کے بھی ڈیوٹیز لگ جائیں گی. میں تو پریشان نہ ہو تو اگر ڈیوٹی لگے گی تو وہ تمہیں وہ کچھ بھی دیا جائے گا جو آپ مینج کر سکے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میں عیش نہیں کر والا رہی کام ڈیوٹی. جو کہ متعلق ہے ہماری یہ مادی کائنات کے ساتھ، جو بھی جی نعمتیں ہیں وہ اپنے میکسیمم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرومس کر دی، دے دی. جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے تھے وہ آپ نے سب کچھ دیکھ لیا، کر لیا، ہر چیز کر لی. اس کے بعد پھر دوسرے بھی تو کہتے ہیں کہ یہی کرنا ہے اتنے جا کے، یہی کرتے رہنا ہے، کھانا پینا ہے، رہنا ہے اور جنس، بس دیٹس آل. نہیں، ایسے نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ایک مقام ہے. اس کے اوپر کیا مقام ہے بھائی؟ اس کے متعلق اشارے ہیں، وہ آپ نہیں جان سکتے. میں اگر یہ مثلا یہ جو ہماری کائنات چل رہی ہے مادی ہمارے سامنے، اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا سٹاف ہیں جو اس کو مینج کر رہے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی ڈیوٹی ہے؟ ایور چینجنگ میرا مطلب ہے یہ جی کائنات یہ چل آپ رہی کے ہے. ٹھیک فرشتے ہے نا؟ یہاں کام ہی ہاں کر رہے ہیں نا. فرشتے ہاں وہ بارش تھنکنگ ہے، ہے، پہاڑ ہے، تھنکنگ بھی بارش ہے، ہے، کام کر رہے ہیں. سسٹم ہے. اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر وہ جاتے بھی ہوں گے دوبارہ، پھر اپنے اس کو اصل گھر میں جاتے ہوں گے، ملتے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوتا ہوگا. وہ سوسائٹی ہے ایگزیکٹلی. کوئی بھی، جیسے یہ سوسائٹی ہے ایک یس. طول قسم کی سوسائٹی جس میں ہم رہ رہے ہیں، وہ آئیڈیل سوسائٹی. جب جو حضرت جبرائیل کی سلیکشن کی گئی قرآن مجید لانے کے سلسلے میں، تو آپ دیکھیں وہ بتایا گیا کہ کیوں کی گئی ہے اور وہ کیا طریقہ کار ہے. وہ پھر جب آتے تھے تو میرٹ کے اوپر آسمان لاک دیکھیں، ہوئے تھے. یہاں کوئی آدمی بڑے سے بڑا بادشاہ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، یہ میرٹ کے اوپر نہیں بنتا. یہ جس کو اپرچونٹی مل جاتی ہے جیسے کیسے بھی وہ بن جاتا ہے. وہاں جو بنے گا میرٹ کے اوپر بنے گا. آگے چلیں بالکل جناب، ایسے ہے. کہ ہم نے کور بہت سارا کر دیا. جی تو آگے جی، اصل عالم میں اعلیٰ مقام اور حتمی کامیابی. تو سورہ آل عمران آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے پہلی میزبانی نزل ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے پاس اس کے وفادار بندوں کے لیے ہے وہ کہیں بہتر ہے. سورہ کاف یہ آیت تو ریپیٹ نمبر ہوئی نا، پچھلے میں بھی پڑھا تھا اس کا بارے نہیں، اس میں. کی وجہ ہے ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ ہے آگے آئے گی وجہ. جی آپ پڑھتے جائیں. جی سورہ کاف آیت نمبر 35 میں فرمانے الہی ہے ان کو وہاں ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. اسی طرح سورۃ القمر کی آیت جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں 55 میں حتمی کامیابی کے حوالے سے خبر دے دی گئی ہے کہ ایک پائیدار مقام عزت میں ایک بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس. اب ہم حتمی کامیابی اور بادشاہ حقیقی کے عظیم الشان کاموں میں شرکت کے حوالے سے دو مفسرین کی تفاسیر کے متعلقہ اس سے پیش کرتے ہیں. پہلے آگے اب پڑھیں جی. سورہ قمر کی آیت 55 کی شرح میں مولانا امین حسن اسلائی نے لکھا ہے یہ ان متقیوں کی اصل سرفرازی کا بیان ہے کہ جنت کا یہ عیش جاویداں ان کو ایک پائیدار عزت والی پائیگاہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے قرب میں حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ قرب ہی ہے جو جنت کو جنت بناتا ہے، ورنہ اس کی حیثیت ایک باغ سے زیادہ نہیں ہے. مقعد کی اضافت صدق کی طرف اس کی عزت، پائیداری اور ابدیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. جس طرح لسان صدق کی ترکیب میں یہ تمام مفہوم پائے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس دربار عظیم کے درباری ہونے کا جو شرف ان کو حاصل ہوگا، نہ اس کی عزت بناوٹی اور نمائشی ہوگی، نہ چند روزہ کے آج ہے اور کل کرسی چھن جائے تو کوئی بھی پوچھنے والا نہ رہے. اندہ ملیکن مقتدر، ملیک میں ملک کے بالمقابل زیادہ زور ہے.
اس کے ساتھ مقتدر کی صفت اس کو مزید زوردار بنانے کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین کا بادشاہ محض نام کا بادشاہ نہیں ہے، جیسا کہ مشرکوں اور ان گمراہ فرقوں نے مانا ہے جو خدا کو ہر چیز سے بالا محض ایک وجود معطل قرار دیتے ہیں، بلکہ وہ ہمگیر اقتدار رکھنے والا ہے۔ لفظ اندہ سے ایک اور حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ انسان کو بلند سے بلند رتبہ بھی جو حاصل ہوگا وہ صرف یہ ہے کہ وہ بادشاہ حقیقی کے قرب میں عزت کی جگہ پائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ خدا میں ضم ہو کر خود خدا بن جائے، جیسا کہ باطنی صوفیوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی لکھتے ہیں، وہاں پہم ترقی ہوگی بغیر اس کے کہ اس کے لیے کسی تنزل کا خطرہ ہو، اور وہاں خلافت الہی کے عظیم الشان کام انسان انجام دے گا بغیر اس کے کہ اسے پھر کسی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ مگر ان ترقیات اور ان خدمات کا تصور کرنا ہمارے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک بچے کے لیے یہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بڑا ہو کر جب وہ شادی کرے گا تو ازدواجی زندگی کی کیا کیفیات ہوں گی۔ تفہیم القرآن سورہ طٰہٰ جلد 3۔ یہ دیکھیں کہ دونوں جو آپ نے جو مفسرین ہیں، اگزامپل دی ہے بچے کی وہ بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل دی ہے، شادی سے کہ جو ہے تو کیا وہ کیفیات سے گزرنا۔ مگر اصل جو ہمارا ایمفیسس ہے ہم کیوں لے کر آئے یہاں کہ یہ دونوں مفسر بیان کرتے ہیں۔ مولانا اصلاحی نے تو نزل کی جب وہ تشریح کی ہے نا لفظ کی، تو اس میں بھی بیان کیا ہے کہ this is something else، وہ دو جنتیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا مودودی بھی لکھتے ہیں کہ وہاں خلافت الہیہ کے اور وہاں خلافت الہی کے عظیم الشان کام انسان انجام دے گا، یعنی وہ ان کے مائنڈ میں ہے کہ بھائی یہ خالی کھانا پینا جنس نہیں ہونی چاہیے، شوہر بھی ہونا چاہیے، تو اس کا ذکر کر رہے ہیں باقاعدہ۔ مگر وہ جو خلافت الہی کے عظیم الشان کام ہے، کیا ان کا تصور ہم یہاں کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ مثال دیتے ہیں جو آپ خرم صاحب فرما رہے تھے کہ کتنی اچھی انہوں نے مثال دی اور سمجھا دی ہے کہ بچہ یہ امیجن نہیں کر سکتا۔ جی معزز ناظرین، پچھلے کچھ پروگرامز میں ہم نے اس موجودہ مادی کائنات یعنی یونیورس، زمین و آسمان کی تخلیق کے مقصد کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی۔ یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ ہمارا فہم ہے جو ہم نے بیان کیا۔ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں کہ ہمارا فہم ہی حتمی ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس پوری اسکیم پر خود غور و فکر کریں۔ ناظرین، ہم دہراتے آئے ہیں کہ ہمارے نزدیک بنیادی چیز آخرت کی جواب دہی یعنی احتساب پر میں ایمان۔ تھوڑا سا میں بتا دوں یہ کیوں یہ بار بار ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں علمی ہیں، اور ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا فہم، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہی الٹیمیٹ ہے، مگر جو چیز اصل میں ہے وہ ہم بار بار جو دہراتے ہیں وہ ابھی اسحاق صاحب پھر دہرائیں گے۔ ہاں جی ساتھ جی، ہمارے نزدیک بنیادی چیز آخرت کی جواب دہی یعنی احتساب پر ایمان ہے، جس کی بنیاد انسان کا اپنا عمل ہوگا۔ باقی سب چیزیں علمی ہیں جن میں اختلاف ہو ہی سکتا ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ہمارا خلوص دل سے ماننا ہے کہ اگر اختلاف واقعتاً علمی ہو، پیچھے کسی قسم کا تعصب، جذبات اور عقیدت کا عنصر نہ ہو، تو یہ ہمیشہ علم کو آگے بڑھانے اور سوچ میں کلیئرٹی لانے کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، مرنے کے بعد آنے والی زندگی یعنی آخرت کی جواب دہی احتساب پر ایمان ہی ہے، جس کی وجہ سے انسان ہر دائرے میں اپنا عمل درست رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق فرشتے اس کے ایک ایک عمل کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جو لفظ بھی وہ منہ سے نکالتا ہے وہ بھی ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، اور جو عمل بھی وہ اپنے جسم کے ذریعے کرتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مادی کائنات تخلیق اس لیے کی ہے کہ عمل کے اعتبار سے ہمیں یعنی انسان کی اصل شخصیت کو پرکھا جائے کہ کون بہتر پرفارم کرتا ہے، یعنی ہماری گریڈنگ کی جائے۔ اس حوالے سے دو آیات آپ کے سامنے ہیں، ایک سورہ ہود کی، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور اس کا تخت پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ پھر سورہ ملک یعنی کی کائنات کیوں بنائی گئی ہے؟ پوری کائنات کیوں بنائی گئی ہے؟ یہ سماوات والارض، 7 آسمان، 7 زمینیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ لِیَبْلُوَکُمْ اس لیے أَیُّکُمْ کہ أَحْسَنُ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، گریڈنگ کرے۔ جی،
اور آگے دیکھ لیں کہ اب اس نے آزمائش کے لیے کیا کیا کہ ایک باڈی بنائی، موت اور حیات کا سلسلہ جاری کیا. اب وہ پڑھ رہے ہیں کہ اب یہ کہے کے لیے کیا. ہاں جی پڑھیں. جی سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور وہ غالب بخشنے والا ہے. ایگزیکٹلی وہی ٹکرا ہے، یعنی جس کے لیے کائنات بنائی ہے، یہ عالم ناسوت، یہ مادی کائنات، یہ یونیورس، اسی کے لیے جب آزمانا تھا تو ایک جسم بنایا ہے. یعنی اب تو ظاہر ہے اس کے بعد بے شمار جسم کیوں جن کے ساتھ موت اور زندگی متعلق ہے. وہ دیکھے بتایا آپ وہی ٹکرا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے. تو یہاں پہ سر ایک عمومی سوال جو آپ دیکھتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں اٹھایا جاتا ہے، یہ اعتراض کر لیں کہ جی کہتے ہیں کہ جو جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ جو ماڈرن ہیومن ہے، شعوری مخلوق، یہ اس کی ہسٹری 15,000 سال سے پرانی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے. تو اس کائنات کا وجود ہمیں پتہ ہے کہ وہ بلینز آف ایئرز میں ہے. تو پھر ان کا نیچرل فطری سوال ہوتا ہے کہ پھر اتنا جو وقت ہے، یعنی ہمیں ساری چیزیں، اور پھر اور بھی اتنی ظاہر ہے مخلوقات ہمارے سامنے ہیں، جانور ہیں، شاط الارض ہے، ساری چیزیں. تو یہ گو کہ اس کا ہمیں ایک سائنٹیفک جواب بھی ہے جو پچھلے دنوں اکرم صاحب نے ایک کاسمولوجسٹ ہیں ان کا شیئر کیا تھا بلاگ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فار ارتھ ٹو بی ہیبیٹیبل فار لیونگ آل کائنڈ آف لیونگ اٹ ہیڈ ٹو بی آف دا سیم سائز، اور اس کو اتنا ہی ٹائم کریشن سے اب تک پاس ہونا بھی چاہیے تھا اور ساری چیزیں. تو اس کا کوئی انہوں نے ہمارے ایک پاس چیز کہی تھی، انہوں نے ایک چیز کہی، یعنی جی یہ 14 بلین سال، تقریباً 13.8 بلین سال پرانی ہے نا یہ کائنات، یہ کاسموس جو، جی اور اس کا جو سائز ہے، تو اس نے وہ بتا رہا تھا ڈاکٹر ہیو راس جی ان کا، ڈاکٹر ہیو جی راس. جی انہوں نے وہ جو انٹرویو لے رہا تھا ان کو بتایا تھا کہ دیکھیں اگر کائنات کا حجم، کہتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے علاوہ جو اس سے بہت زیادہ ڈارک میٹر بھی ہے، اگر اتنا نہ ہوتا اور جو ایونٹس ہوئے ہیں، جو مراحل ہوئے کائنات میں، یعنی ٹائم لائن کے حساب سے ایسے نہ ہوتے تو یہ جو زمین ہے اس پہ زندگی پیدا ہو ہی نہیں سکتی. یہ زندگی جو پیدا ہوئی ہے یہاں، کیونکہ زمین تو پتا ہے نا ہمیں کہ 4.5 بلین ایئرز اولڈ ہے، تو اس کے بعد بہت دیر بعد ہمیں پتا ہے کہ یہ، جیسے سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک لیونگ سیل پیدا ہوا ہے سمندروں میں، پتہ نہیں آج سے ملینز آف ایئرز اگو وہ پیدا ہوا ہے. پھر اس کے بعد وہ مچھلی کی صورت اس کی بنی، پھر اس کے بعد وہ مچھلی وہی، یعنی زندگی جیسے سائنس بیان کرتی ہے. اس کے بعد وہ مچھلی جو ہے وہ لینڈ کے اوپر آ گئی ایمفیبین کی صورت میں، اور اس نے چلنا تھا. میں ان سے ایگری نہیں کر رہا، میں بیان کر رہا ہوں صرف. اور اس نے چلنا تھا تو آٹومیٹکلی، یعنی وہ اس کے ٹانگیں لگ گئی، پیر لگ گئے، تو اس نے چلنا شروع کر دیا. اس کے بعد دیگر حیوانات، حشرات پیدا ہو گئے، پھر اسی سے جناب پرندے، دیگر جانور پیدا ہو گئے، پرندے پیدا ہو گئے، اسی سے پرائمیٹ پیدا ہو گئے. پھر پرائمیٹ سے یہ جو ماڈرن ہیومن، اس کا سفر شروع ہوا، اور کرتے کرتے پھر یہ ماڈرن ہیومن وجود میں آیا. وہ یہ بیان کرتے سارا کے ساتھ. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا جو آپ اعتراض بیان کر رہے ہیں لوگوں کا، جو میں سمجھا میں بیان کرتا ہوں اپنے الفاظ میں، آپ اس کو درست کریں. جی وہ کہتے ہیں جی، آپ اگر ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے فہم کے مطابق جو ہے یہ ماڈرن ہیومن جو 15,000 سال کا معاملہ ہے، یہ سائنس جی کے بارے میں ملے تو وہ 40,000 سال کہتی ہے. چلے ہم اپنا 15,000 ہی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ 15,000 سال تو ہو گئے میننگ فل، اور وہ بالکل. تقریباً 13.8 بلین ایئر سے لے کے 15,000 سال تک میننگ لیس ہو گئے. یہ دس یہ از دا کہتے ہیں کوشچن. مسئلہ یہ ہے کہ یہ 15,000 سال ممکن ہی نہیں تھے اگر وہ 13.8 بلین ایئر پہلے ہوتے نا. آگے بڑھتے ہیں جی. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں مختلف ریسورسز دیے ہیں، مثلاً وقت، دولت، اقتدار، حسن، جسمانی طاقت وغیرہ. وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ ہم ان ریسورسز کو کیسے استعمال کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں.
अच्छा, ये किस हवाले से, दोबारा थोड़ा सा एम्फेसिस दे देना, किस हवाले से है, जी, और क्यों ये हदीस हदीस, लेकर आए हैं? ये वो हदीस है जो 5 नेमतें जिनके बारे में क़यामत के दिन जवाबदेही करनी पड़ेगी, यानी हमें इन 5 नेमतों का जवाबदेह ठहराया जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का पाँव क़यामत के दिन उसके रब के पास से नहीं हटेगा यहाँ तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाए। उसकी उम्र के बारे में कि उसे कहाँ सर्फ किया, उसकी जवानी के बारे में कि उसे कहाँ खपाया, उसके माल के बारे में कि उसे कहाँ से कमाया और किस चीज़ में खर्च किया, और उसके इल्म के सिलसिले में कि उस पर कहाँ तक अमल किया। क्यों जी डॉक्टर साहब, कौन सी है बिल्कुल 5 चीजें? 5 चीजें ज़ाहिर है कि इसमें खासकर उम्र, जिसको ज़्यादा उम्र दी गई, और फिर उम्र में भी उसकी जो पीक प्रोडक्टिव एज है, उसकी जवानी, कि उसको कहाँ सर्व किया गया, और फिर इसके अलावा उसके जो ज़ाहिर है माल एक बहुत बड़ी आजमाइश है जिसको हम नहीं जी समझते, और हम समझते हैं जिसके पास नहीं है उसकी आजमाइश है। तो यहाँ पे तो बाहर लग रहा है कि जिसके पास है उसकी ज़्यादा बड़ी आजमाइश है। ठीक है, ऐसे और ही कहा जा रहा है कि उसने कहाँ से कमाया, हलाल हराम, और किस तरीके से कमाया। फिर आगे ये भी आएगा कि फिर उसने क्या किया, किस चीज़ में खर्च किया, अपने पे है, लगाया गया, खर्च लो या कैसे किया। जी खर्च जी कैसे किया, किन 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 डोमेन्स में खर्च किया, क्या जो बिल्कुल। गाइडलाइंस उसकी फितरत में है और जो गाइडलाइंस फिर डिवाइन दी गई हैं उसको उसको माल उस तनाजुर में खर्च किया। जी, और उसके फिर इल्म के सिलसिले में भी, अब ज़ाहिर है इल्म तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं चाहिए कि इल्मी बहुत सारे नज़रियात या चीज़ें रखते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि उसको खुद पे अप्लाइड नॉलेज कह लें, कि खुद पे अप्लाई कर भी किया कि नहीं, वरना तो जितना उसका इल्म हासिल किया उसने, लोगों को तकरीरें करता रहा है कि खुद भी अमल हाँ किया उसने। जी, तो और ये इट्स अ आमतौर पर वेरी जो मजहबी लोग होते हैं ना, हजरत हम्म ईसा चूंकि हमारे जैसी उम्मत जो थी उसी में हम्म मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा था, हम्म उनका ये हम्म कौल है, यानी उन हम्म मजहबी जो उनके प्रो थे और मजहबी लोग थे, उसके बारे में हम्म हजरत ईसा ने कहा कि जो ये कहते हैं वो करो, हम्म जो ये हम्म कहते हैं करो, जो ये हम्म करते हैं मत करो। हम्म, जो ये करते बिल्कुल हैं मत करो, जो ये कहते बिल्कुल हैं ठीक। करो। आजकल भी हमारा ये है कि कहने को आएंगे और पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ऐसे करना हम्म चाहिए, वैसे करना चाहिए। आप उनके अमल को देखें। मैं मजहबी लोगों की हम्म बात कर रहा हूँ, उसमें हम्म। बिल्कुल कूद है, वो नहीं करते सर, ही नहीं। पॉलिटिकल लोगों का भी यही मामला है, सिर्फ मजहबी नहीं। पॉलिटिकल तो देखे ना, बात ये पॉलिटिकल हम्म लोग तो मजहबी है नहीं ना। मजहबी हम्म। लोग जब ऐसे करते हैं तो ये ज्यादा शदीद। नहीं, नाम तो वो हर वक्त तो अल्लाह का रहते हैं, हर वक्त हर मौके पे वो कहते हैं ये उसी की दूसरों मर्जी को हो रही है। नसीहत हाँ, तो करते रहते मजहबी हैं, लोग, खुद उस पर अमल नहीं मजहबी लोग तो करते। अपने हम्म आप को पोर्ट्रे करते हैं ना कि वो वो सब हम्म। वो बड़े मजहबी हैं, अल्लाह का नाम ले, वो अल्लाह की नहीं, बात कर रहे पाकिस्तान में हैं। एटलीस्ट पॉलिटिकल लोग भी यही करते हैं मेरे हिसाब से, मोस्टली जो टॉप सारे ही लीडरशिप है ऐसे करते हैं डॉक्टर इसी साहब, का। सारे ही ऐसे करते हैं। मगर असल मसला हम्म ये है कि जो हाथ में अल्लाह का हम्म कलाम पकड़ के कहते हैं वो क्यों नहीं करते। हम्म ये भी बात सही ये है। है इसमें नुक्ता। जी जी, जैसे एक आगे और चलें। हदीस है ना, वो मैं आपको शेयर ही कर लूं आपके साथ, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये जो 3 किस्म के लोग हैं इससे बड़ा वो नाराज रहता है। पहला, वो अमीर जो झूठ बोले, हम्म बादशाह अमीर जो झूठ बोले। अमीर वो गरीब अमीर नहीं, बादशाह, लीडर, हम्म बादशाह हम्म जो झूठ बोले। भाई एक आम हम्म आदमी झूठ बोलता है तो उसकी कोई मजबूरियां होंगी, ये बादशाह होगा क्यों झूठ बोल रहा है। हम्म दूसरा, गरीब जो तकबर करे, यानी एक हम्म गरीब आदमी है, जब दौलत आ जाती है तो वो एक कॉज बन जाती है तकबर की। और जिसके पास दौलत है ही नहीं वो तकबर क्यों कर रहा है। हम्म और तीसरा, वो बूढ़ा जो हम्म बदकारी करे। भाई जवानी में तो हम्म एक थी ना, एक ख्वाहिश नफ्स जिसने उसको बाल बात शेरा रवि के ऊपर हार्मोन्स। लगा दिया, मगर बूढ़ा हो गया, अब क्या है। तो इसी तरह हम्म की चीज ये है कि भाई जो मजहबी लोग होते हैं ना, उन्होंने हाथ में किताब पकड़ी होती है। हम्म वो जो तकरीरें करते हैं, वो जब उनका हाँ, अमल देखेंगे तो अमल में बिल्कुल पैदल चले। हम्म हम्म नाज़रीन, बाज़ औक़ात हम इंसानों को गलतफहमी हो जाती है कि इस दुनिया में रिसोर्सेज हम खुद ही पैदा करते हैं,
اللہ ताला ने इस गलत फहमी को सूरह बनी इसराइल आयात 18 تا 21 में यूं फरमाया है, हमारा तरीका ये है कि जो इस जल्द मिलने वाली दुनिया ही को चाहता है उसको हम जिसके लिए चाहते हैं और जितना चाहते हैं सरे दस्त यही दे देते हैं। फिर इसका हमने मतलब ये है कि ये लोग जो आमतौर पे समझते हैं ना कि भाई ये हम जो कुछ करते हैं इसी की वजह से हमारे पास माल आया है, इसी वजह से दौलत आई है, तो अल्लाह ताला ऐसे कहता है नहीं, ऐसे नहीं है। हम्म, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि जो इस दुनिया ही को चाहता है, यानी ये जो आजला है, ये जो दुनिया है, चाहता है कि इसमें मुझे मिले, कहता है उसमें भी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बनेगा, यानी उसके ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिलेगा। उसको हम जिसके लिए चाहते हैं और जितना चाहते हैं यही दे देते हैं। और आगे परफेक्ट। फिर हमने उसके लिए जहन्नम रख छोड़ी है जिसमें वो खार और रांदा होकर दाखिल हो जाएगा। और जो आखिरत को चाहता है उसके लिए कोशिश भी करता है जैसी कोशिश उसके लिए करनी चाहिए, और मोमिन भी है, तो यही लोग हैं जिनकी सही मकबूल होगी। तेरे परवरदिगार की बख्शिश से हम यहाँ नहीं, हर अब एक ये जरा इसमें नुक्ता एक है ना, अब देखें पहले क्या, देखें जो हम आमतौर पे बयान करते रहते हैं कि भाई सोच क्या है, असल आखिरत है, दुनिया साथ में लगी हुई है, या क्या डॉक्टर साहब? ये असल दुनिया और आखिरत साथ लगी हुई है। आखिरत साथ में लगी हुई है। तो पहले वो बयान कर दिया उन लोगों का मामला जो असल दुनिया को समझते हैं और आखिरत साथ में लगी हुई है बस, या नहीं लगी हुई, दुनिया ही को असल समझते हैं। अब दूसरा बयान किया कि वो लोग जो कि असल आखिरत को समझते हैं और दुनिया साथ में लगी हुई, तो वो कहता है ये ऐसे नहीं है कि उनको दुनिया में नहीं देगा, दुनिया में भी देगा, मगर उसको ही देगा जिसको वो चाहेगा, और उतना ही देगा जितना वो चाहेगा। यानी ये तमाम का तमाम तमाम इख्तियार, प्रोग्रेटिव जो है ना, ये अल्लाह ताला का है। ये बंदे तो समझते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। एक सवाल है ये हम इसमें। रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात तो रिसोर्सेज से शुरू हुई। जी सवाल जी। ए, वो ये कि जो जुमला है, और जो आखिरत को चाहता है और उसके लिए कोशिश भी करता है जैसी कोशिश उसके लिए करनी चाहिए, और मोमिन भी है, यानी ये इसलिए है ये वादे मोमिन को, और करने मोमिन की नहीं, गई। हाँ जी, सवाल आपके जहन में ये पैदा हुआ कि भाई मोमिन तो जो आखिरत को चाहता है वो ऑलरेडी मोमिन है, नहीं ऐसे नहीं है। यानी इसमें मोमिन भी है, कि मतलब है कि उसका जो ईमान है ना वो शिर्क के साथ, किसी किस्म के साथ शिर्क के साथ मिला नहीं हुआ। ज्यादातर लोग जो है ना यहाँ, उनका ईमान खालिस नहीं होता, वो कोई ना किसी तरीके से ना वो मसला कोई साथ में लगाया होता। मोमिन भी है, बोला है ना वो हुआ मोमिन, खालिस ईमान, खालिस तौहीद, कोई किसी किस्म का कोई शायबा भी नहीं किसी और की चीज का, ये कहा, और वो मोमिन भी है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, मोमिन। यस, ठीक है। जी आगे फरमाया, तेरे परवरदिगार की बख्शिश से हम यहाँ हर एक को देते रहते हैं, इनको भी और उनको भी, और तेरे परवरदिगार की बख्शिश किसी पर बंद नहीं है। देख लो इनके एक को दूसरे पर हमने किस तरह फजीलत दे रखी है, और आखिरत के दर्जे और उसकी फजीलत अलबत्ता कहीं बढ़कर है। अगर हम गौर करें तो इस दुनिया में सोच के लिहाज से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर एक, असल आखिरत है और दुनिया साथ लगी हुई है। ऑप्शन नंबर दो, असल दुनिया है और आखिरत साथ लगी हुई है। यानी जब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे मौके आए जब हमें दुनिया और आखिरत में तरजीह देनी पड़ जाए, तो तरजीह किसकी होनी चाहिए, आखिरत की या दुनिया की? इस तरजीह के हवाले यानी से तरजीह तरजीह देखें, हर वक्त नहीं होती तरजीह, जी ये मौके आते हैं जिसमें तरजीह देना नहीं, सामने नजर आता है कि तरजीह किसको दे रहा। हर जी सारी मतलब हर रोज हर वक्त तरजीह नहीं होती, सोच हर वक्त है, जी सोच हर वक्त होगी क्योंकि सोच बन गई है। तरजीह का मौका आएगा तो ऑटोमेटिकली पहले उसको कुछ मुश्किल पेश आएगी, और फिर उसकी आदत बन जाएगी, वो आखिरत को तरजीह देगा और दुनिया को पीछे हटा देगा। जी और ये किसके लिए कर रहा होगा? वो किसी और के लिए नहीं कर रहा होगा, वो अपने लिए कर रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरा ये यहाँ पता नहीं 2-4 दिन का, या चलो ज्यादा 70-80 साल का वो मुस्तकबिल है, वहाँ अरबों खरबों साल का है, कैसे इग्नोर कर देगा उसको? दुनिया और आखिरत की तरजीह के हवाले से अल्लाह ताला ने सूरह आला आयात 16 ta 19 में फरमाया है, पर तुम लोग तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है और पायदार है। यही तालीम
अगले सहीफों में भी है, मूसा और इब्राहिम के सहीफों में। ये अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया। नाज़रीन, मजहबी फ़िक्र में जिन बुनियादी निकात पर इत्तेफाक होना चाहिए, यानी हम सबको एक पेज पर होना चाहिए, वो ये है। नंबर 1, हमारा और इस कायनात का वजूद हकीकी है, ये कोई वहम, ख्याल या इल्यूजन नहीं। नंबर 2, ये दुनियावी जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं आजमाइश है। नंबर 3, आजमाइश ईमान, जवाबदेही, एहतिसाब पर ईमान, यानी ईमान से मुराद जवाबदेही पर ईमान, एहतिसाब पर ईमान और अमल साले यानी अच्छे अमल की है। नंबर 4, मरने के बाद हमें दोबारा जिस्मानी तौर पर उठाया जाएगा। नंबर 5, हमें जवाबदेही के लिए अल्लाह ताला की अदालत में पेश किया जाएगा जहां हमारा एहतिसाब होगा। नंबर 6, जवाबदेही या एहतिसाब की बुनियाद ईमान और अमल साले यानी अच्छा अमल होगा। नंबर 7, उस अदालती मरहले में किसी किस्म की सिफारिश, शफात नहीं होगी। नंबर 8, उसके बाद या जजा है या सज़ा। नंबर 9, जन्नत व जहन्नम मकामात हैं, ये महज एहसासात, कैफियत यानी फीलिंग्स नहीं। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी सोच ये है कि मजहबी फिक्र में जिन बुनियादी नुकात पर इत्तेफाक होना चाहिए, वो हमारे ख्याल में ये 9 है, इसमें इत्तेफाक होना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो इल्मी है, उस पर इत्तेफाक हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से एपिसोड नंबर 28 था, जिसमें हमने तमहीदी गुफ्तगू के बाद कुरान मजीद की रोशनी में मौजूदा मादी कायनात, मौजूदा ज़मीन व आसमान, मौजूदा आर्जी आलम की तख्लीक के मकसद, असल आलम या असल ज़मीन व आसमान की नौइयत और असल आलम में आला मकाम और हतमी कामयाबी पर तफसीली गुफ्तगू की। अगले प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह शिफात के तसव्वुर पर तफसीली गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करेंगे, क्योंकि हमारे ख्याल में ये मौजू बहुत अहम और उलझा हुआ है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से ज़रूर आगाह फरमाइएगा ताकि हम आइंदा प्रोग्राम्स को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।